الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد بہ وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، گزشتہ گفتگو میں تہوّد کے بارے میں دو بیانات میں آپ نے
قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ تہوّد کے بعد آج کی گفتگو میں تسمیہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ تسمیہ کا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ عام استعمال میں، بولنے میں، لکھنے میں اختصار کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بسم اللہ کہنا، بسم اللہ پڑھنا، لیکن مراد ان ساری جگہوں پر اس پورے جملے کا ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے مراد ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا، صرف یہ ایک لفظ نہیں۔ تو آج کی گفتگو میں اسی بسم اللہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، کیونکہ ارادہ یہ ہے کہ کم از کم پوری سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے الگ ترتیب عرض کر دوں۔ تو تہوّد کے بعد اب تسمیہ کا ذکر کرنا ہے۔ بسم اللہ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت کا جزو ہے۔ سورہ نمل میں یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں ان کے اس خط کے آغاز میں ہے کہ جو آپ نے ملکہ بلقیس کو لکھا تھا۔ ہدہد نے آ کے خبر دی تھی، انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ میں تو ایسے علاقے سے ہو کے آیا ہوں کہ جہاں پر ان کی حکمران ایک عورت ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سارے حالات معلوم کیے، اسی ہدہد کے ذریعے اس کے نام ایک خط لکھا۔ اب اس خط کو اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں من و ہن ذکر کر دیا۔ بالکل مختصر سا خط ہے، لیکن بڑا دلچسپ اور عجیب خط ہے کہ جو اپنے اندر بڑی حکمتیں، بڑی بصیرت اور بڑے سبق رکھتا ہے کہ بعض دنیا کا حکمران اور خلیفۃ المسلمین یا ایک بادشاہ اور نبی کے انداز اور لب و لہجے میں فرق کیا ہوتا ہے، اس فرق کو بھی اسی خط نے ہمارے سامنے واضح کیا۔ اب خط کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس کی پیشانی پر لکھا، انہ من سلیمان، کہ یہ خط آپ کی طرف سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ از طرف، فرام، یہ اوپر اپنا نام تھا۔ اور پھر آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آغاز تھا اس کا، اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس خط کا آغاز تھا۔ اور پھر خط کا اگلا متن کیا تھا؟ صرف ایک جملہ، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین،
میرے سامنے اکڑنے کی، بڑا بننے کی کوشش مت کرنا، اطاعت گزار بن کے میرے سامنے آ جاؤ، میں صرف حکمران نہیں ہوں، اللہ کا سچا نبی اور رسول بھی ہوں۔ تو اس ضمن میں تسمیہ جو ہے یہ سورہ نمل میں ذکر ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سورہ نمل کا ایک جز ہے، اور سورہ توبہ کے علاوہ قرآن پاک کی 113 سورتوں کے آغاز میں ہے۔ اب یہ جو ان سورتوں کے آغاز میں ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے، اس پر بھی مفسرین کرام نے مفصل کلام کیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت ہے، سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی اور اس کے علاوہ 112 باقی سورتوں کے آغاز میں بھی۔ یہ ان سورتوں کا جز اور ان کی آیت نہیں ہے، بلکہ ان سے الگ ہے، لیکن ایک مستقل آیت ہے۔ اور سورہ توبہ میں یہ موجود نہیں ہے، لیکن سورہ نمل والی کو شامل کر کے پھر بھی 114 اس کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ تو 114 بار قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اب جب یہ ہر سورت کی آیت نہیں ہے لیکن آغاز میں لکھی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سورت مکمل ہوتی تھی اللہ اپنے نبی کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ سورت مکمل ہو گئی ہے۔ اب دو سورتوں کے درمیان علیحدگی کرنے کے لیے یہ سورت الگ ہے، یہ سورت الگ ہے۔ فصل اور امتیاز کے لیے جو جملہ استعمال ہوتا تھا وہ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا تھا نئی سورت شروع ہو گئی ہے۔ اب آیات نازل ہوتی تھیں، 2 آیات، 4 آیات، تھوڑی آیات۔ اب جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے ترتیب توقیفی، نازل اس ترتیب سے نہیں ہوا، اور ایک ترتیب ہے جس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ اب سب جانتے ہیں کہ ترتیب نزولی میں سب سے جو پہلی آیت تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کھول کے پڑھتے ہیں تو یہ تو بالکل آخری پارے میں، تیسرے پارے میں ہے، آخری پارے میں۔ آغاز تو سورہ فاتحہ سے ہو جاتا ہے۔ تو ایک ترتیب ہے ترتیب نزولی، ایک ہے توقیفی، اور دونوں ترتیبیں ہمارے عقیدے اور نظریہ کے مطابق رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں یہ بات صاف لفظوں میں لکھی ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی اللہ ساتھ ہی اپنے نبی کو یہ بھی بتا دیتے تھے ذہو آیتن قضا فی موضع قضا، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں نمبر پر وہاں پہ شامل کر دیں۔ اب جو جمع ہوتا جا رہا تھا وہ وہی ترتیب ہے جو آج ہمارے پاس ہے، نازل ہونے کی ترتیب اور اکٹھا ہونے والی ترتیب الگ، دونوں من جانب اللہ ہیں۔ تو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل فرما دیتے۔ اب یہ بسم اللہ کسی سورت کی مستقل آیت نہیں، لیکن ہر سورت کے آغاز میں پچھلی سورت سے فصل کرنے کے لیے آغاز میں لکھی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ کو قرآن پاک میں سورت کے ساتھ ملا کے اسی لائن میں نہیں لکھا جاتا، سورت نیچے سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کو اسی ترتیب سے الگ کرنے کے لیے اوپر والی لائن میں مستقل طور پر لکھا جاتا ہے۔ اب یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ جب یہ بشمول سورہ فاتحہ کے کسی سورت کی آیت نہیں تو پھر اس کو پڑھنے میں بھی وہی انداز اختیار کرنا ہے کہ اس کو سورت کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا. کیسے؟ امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو جاری نمازوں میں بلند آواز سے پڑھنے میں تلاوت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوگا. بسم اللہ سرن پڑھنی ہے خاموشی کے ساتھ. بخاری شریف میں، مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا یہی معمول لکھا ہے. اکثر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا یہی معمول تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت ہے، لیکن اس کو سرن پڑھا جائے گا، جاری طور پر نہیں پڑھا جائے گا، تاکہ فرق واضح رہے کہ یہ اس سورت کی آیت نہیں، مستقل آیت ہے. تو یہ ایک مستقل آیت ہے. اور دوسری بات کہ سورہ توبہ کے آغاز میں کیوں نہیں؟ اب اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان دو سورتوں کے درمیان میں، سورہ انفال، اور جیسے ہی انفال ختم ہوتی ہے تو سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے. اب سورہ انفال کے بعد توبہ کے آغاز پر اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا، جبریل امین یہ آیت لے کر نازل نہیں ہوئے کہ یہاں پہ بسم اللہ شامل کرنی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق یہاں پر بسم اللہ نہیں شامل فرمائی. اب بسم اللہ نہیں ہے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ کہ بسم اللہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو امان ہے. میری طرف سے تم امن میں ہو، تم سلامتی میں ہو، تم اللہ کی رحمت کے سائے میں آگے ہو. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اب جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی طرف سے امن میں آ جاتا ہے. لیکن سورہ برات کیا ہے؟ یہ تو اسی امان کو اٹھانے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی تھی. معاہدہ تھا مشرکین کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو چکا تھا، جنگ نہیں کرنی، انہیں کچھ نہیں کہنا. لیکن بار بار کی بدعہدیوں کی بنیاد پر آخر اس معاہدے کو توڑنا پڑا. اللہ نے یہ سورت کے آغاز میں حکم دے دیا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے، اس موقع پر اعلان ہوا. وہ اس سورت میں اعلان کیا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے مشرکین سے اعلان برات کر دیا ہے. لا تحلقی کا اعلان، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. تو یہ امن جو قائم تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ہے. اور جب امن ختم کرنے کے لیے ہے تو بسم اللہ تو کائنات میں امن لانے کے لیے ہے، لہذا یہاں پہ بسم اللہ نہیں ہے. اور پھر یہ بسم اللہ کے بارے میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، ایک دو فقہی مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز کا آغاز کریں، اپنے طور پہ بھی پڑھ رہے ہوں، یہ نماز کوئی پڑھا رہا ہو جماعت کے ساتھ ہو، یا انفرادی طور پہ ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، سنتے پڑھ رہے ہوں، نوافل پڑھ رہے ہوں، عموماً ہم سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ آغاز میں پہلی دفعہ تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. پہلی دفعہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں تحوّز کے بعد بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، تیسری کے لیے، چوتھی کے لیے اب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دیتے.
اب یہاں پہ بسم اللہ کا اہتمام نہیں کرتے. اب یہاں پہ بسم اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ تو فقہا کے ہاں اکثریت کا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور احناف میں سے ابن امام فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، لیکن واجب نہ بھی ہو تو سنت ہے. لہذا یہاں پر بھی کھڑے ہو کر ہر فاتحہ کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز کا آغاز کیا جائے، ہر رکعت کا آغاز. یہاں پر بھی بسم اللہ ہے، اور پھر آمین کہنے کے بعد جب اگلی سورت ملانی ہے، سنتوں میں، نوافل میں، پہلے 2 فرائض میں، تو وہاں پر بھی آمین کے بعد بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، وہاں بھی پڑھے. اب ان چیزوں کو بھی ہم اپنا معمول اور عادت بنا لیں، اس کو نہ چھوڑیں. اب اگلی بات کہ یہ جو تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اب مشرکین مکہ بھی جب کسی بھی کام کا آغاز کرتے تو اس کے آغاز میں وہ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، لات کا، منات کا، عزا کا، ان کا نام لیتے تھے. بسم اللہ اللات والعزا، لات اور عزا کے نام سے ہم کام کو شروع کر رہے ہیں. اب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی، اس میں ہی آپ کو تلقین فرمائی اپنے رب کے نام سے آغاز کرنا ہے. اقرا بسم ربک، میرے پیغمبر آپ نے اپنا آغاز اللہ کے نام سے کرنا ہے. اب یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوا؟ اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز. اور پھر آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسم کا اللہم یہ پڑھتے بھی تھے، یہ لکھواتے بھی تھے. لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہو گئی، پھر بسم کا اللہم کی بجائے پوری تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گئی. اب دوسری بات کہ یہ سمت کی خصوصیت ہے، سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ آیت کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی. اب بعض مفسرین نے لکھا، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اور دیگر نے، کہ ہر آسمانی کتاب کے آغاز میں بسم اللہ تھی، ہر آسمانی کتاب کے آغاز میں. اب یہ جو کہہ دیا کہ یہ خصوصیت ہے اس امت کی، تو پھر مفسرین نے ان دونوں اقوال میں تطبیق کی ہے، کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں. جواب کیا تھا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سارے انبیاء کے دین میں شامل تھا، لیکن مخصوص الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خصوصیت ہے اس امت کی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو یہ بسم اللہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر کام اور وہ کام کے جو جائز ہو، ہر جائز کام، ہر مباح کام جو اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ ہو اس میں برکت نہیں ہوتی. فہو ابتر، فہو اقطع، اجزم، یہ تینوں الفاظ آئے ہیں حدیث میں. بے برکتہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. اور یہ بسم اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ یہ ایسی اکسیر چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب بسم اللہ نازل ہوئی، ہوائیں رک گئیں، سمندر ساکن ہو گئے، شیطانوں پر آسمانوں سے شعلے برسائے گئے، اور اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا میں نے اس کے لیے امن اور امان لکھ دیا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی چیز ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کام جو بسم اللہ سے نہیں کیا جاتا، اس بسم اللہ سے ایک مسلمان اور کافر کے درمیان عقیدے اور نظریے میں فرق ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا کی زندگی گزارنے میں ہر آدمی کی ضروریات ہیں، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ کافر ہے۔ اب ضرورتیں سب کی ہیں، اب ضرورتیں پوری بھی ہوتی ہیں، آدمی اپنی ضرورت کے لیے تک دو بھی کرتا ہے، کھانا کافر بھی کھاتا ہے، کھانا مسلمان بھی کھاتا ہے، سونے کی ضرورت غیر مسلم کو بھی ہے، سونے کی ضرورت ایک مسلمان کو بھی ہے، سواری پر ایک کافر بھی سوار ہوتا ہے، سواری پہ ایک مسلمان بھی بیٹھتا ہے۔ لیکن فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ اب فرق یہاں سے ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ مومن بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرتا ہے، وہ اپنے عقیدے اور نظریے کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ زمین سے اگنے سے لے کر پھل لگنے تک، صاف ہو کے ملوں میں آنے تک، وہاں سے آٹا بننے تک، وہاں سے مجھ تک پہنچنے تک، پک کے تیار ہونے تک، اور میرے ہاتھوں سے میرے منہ میں آنے تک، یہ کتنی قوتیں، کتنی طاقتیں، کتنا کچھ خرچ ہوا ہے۔ یا اللہ ان میں سے کوئی بھی میرے بس میں نہیں تھا، نہ میں یہ زمین سے کھیتیاں اگا سکتا ہوں، نہ انہیں محفوظ رکھ سکتا ہوں، نہ ان کو پروان چڑھا سکتا ہوں، نہ مجھ میں اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ یہ سارے کام میں خود کروں۔ ایک ہی آدمی کی اپنی ملیں بھی ہوں، اس کی فیکٹریاں بھی ہوں، اس کے پاس اتنی صلاحیت بھی ہو، وہ سارا کام خود کرے، پھر جو وہ کھانا تیار ہو، پھر یہ جو اجزاء ہیں انسان کے، اس کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کھانا تیار کرتا ہے، یہ اجزاء دینے والا کون؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر منہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے، یہ ساری صلاحیت دینے والا کون؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر جسم میں کھانا چلا جاتا ہے، وہاں پہ نظام انہضام ہے جو کھانے کو ہضم کر کے جسم کے اندر اس کی قوت کا ذریعہ اور تقویت کا باعث بنتا ہے۔ وہاں سے لے کر آخر تک یہ جتنی قوتیں ہیں، یہ سب کچھ دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو بندہ اپنے اسی عقیدے کا اظہار کرتا ہے، یا اللہ میں بے بس تھا، یہ سواری میرے بس میں نہیں تھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اب کافر کہتا ہے میری اپنی محنت ہے، میں نے خود کمایا، میں خود کھاتا ہوں، میں سارے کام خود کرتا ہوں۔ اور بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ یا اللہ صرف تیری توفیق کی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے، میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے فرق ہوتا ہے۔ اور یہ بسم اللہ جو ہے یہ گناہوں کے درمیان بہت بڑی ایک دیوار ہے۔ اگر ہم سوچ لیں کہ یہ ہے کیا اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیسے معمول؟ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، ہر کام کے آغاز میں دروازہ کھولے تب بھی، دروازہ بند کرے تب بھی، جوتے پہنے تب بھی، جوتے اتارے تب بھی، کوئی برتن اٹھائے، کوئی چیز اٹھائے، کوئی چیز رکھے، کہیں جائے کہیں آئے، کسی سواری پہ سوار ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جو بھی کام کرنا ہے اس کام کے آغاز میں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ہر کام کے آغاز میں۔ اب یہ عادت بن گئی، معمول بنا لیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے اور گناہوں کے درمیان بہت بڑی دیوار لگ گئی ہے۔ وہ کیسے؟ اب اللہ نے حکم دیا ہر جائز کام کے آغاز میں پڑھنا ہے، اور بسم اللہ پڑھنا اس کی عادت ہے، معمول ہے۔ اب بسم اللہ پڑھتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے اللہ کی ذات کا، اللہ موجود ہے، واہ ہوا معکم اینما کنتم،
اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس رب کا نام لے کے اس کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ اب کوئی بھی کام کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، ہاتھ آگے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اب چوری کر رہا تھا، ہاتھ رک جائے گا، کیوں؟ غلط کام میں تو بسم اللہ پڑھنی نہیں، اور کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی میری عادت ہے۔ اب بسم اللہ پڑھی ہے اور کام غلط ہے، ہاتھ رک جائے گا۔ بسم اللہ پڑھی، کام غلط ہے، قدم رک جائے گا۔ بسم اللہ پڑھی، کام غلط ہے، زبان رک جائے گی۔ اب جتنے بھی دن بھر کے اعمال ہیں، گناہ ہے کہ نہیں، اس کا تصور یہ بسم اللہ ہمیں یاد دلاتی رہے گی۔ تو گناہوں کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی وہ کیا ہے؟ وہ یہی تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس کی جو فضائل ہیں، بڑی کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں، بہت ساری اسرائیلی روایات بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر جو صحیح احادیث میں ہیں، ہر کام کے آغاز میں جب ایک بندہ مومن کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرو، بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان ساتھ شامل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کو اس بات کی تلقین فرماتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، پہلے خامن سے ان کا بیٹا تھا حضرت سلمہ، وہ چھوٹا بچہ بھی ساتھ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے تربیت پائی ہے، اس کی پرورش ہوئی ہے۔ وہ بچہ خود کہتا ہے، میں آگے بیٹھا، اللہ کے نبی مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے دسترخوان پر کھانا کھلایا کرتے تھے، میں پیغمبر کے دسترخوان پہ آپ کے برتن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں، یہ نہیں بچے الگ بیٹھے ادھر ہم الگ بیٹھے، نہیں، بچوں کو کھانے میں اپنے ساتھ شریک کریں اور ساتھ میں ان کو کھانے کے آداب سکھائیں، سنت کے مطابق کیسے کھانا کھایا جائے۔ اب اللہ کے نبی اس کو ساتھ بٹھا کے سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا آ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات مجھے ارشاد فرمائی وہ یہی تھی، سم اللہ تعالی، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ اب میں نے بسم اللہ پڑھ لی، اللہ کے نبی نے دوسری بات سکھائی، کل بے یمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، دوسرا ادب تھا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے سکھائی، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھانا ہے، سارے برتن میں ادھر ادھر سے ہاتھ نہیں پھیرنا، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ تو اللہ کے نبی یوں بتایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے برتن میں، ایک بچی دوڑ کے آئی، کھانے میں ہاتھ ڈال کے کھانا شروع کر دیا۔ اب اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو سمجھایا، بسم اللہ کر کے بیٹا شروع کیا کرو۔ اب اس نے بسم اللہ پڑھ لی، ایک دیہاتی آدمی آ گیا، اللہ کے نبی نے اسے کھانے کی دعوت دی، وہ بھی آ گیا، اب وہ بھی بغیر بسم اللہ کہے اس نے لقمہ اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا جس طرح تو نے ابھی کھانا شروع کیا ہے، اس کھانے میں شیطان بھی تیرے ساتھ شریک ہو گیا ہے، اور یہ شیطان مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، مجھے نظر آ رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس شیطان کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لہذا جب بھی کھانا کھاؤ تو کھانے کے آغاز میں بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان کا حصہ نہیں ہوتا ایسے کھانے میں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، اب اس آدمی نے کھانا کھاتے ہوئے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، بھول گیا وہ آدمی، اب کھانا کھاتا رہا، بالکل آخری لقمہ جب اٹھانے لگا اس آدمی کو یاد آ گیا۔ اب انہوں نے پھر کیا پڑھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بتائے ہوئے ہیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ،
اب آخری لقمے پہ یاد آئے, اسی پہ پڑھ لیے. اب جب اس نے پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے, فرمایا تیرے اس آخری جملے نے شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے. وہ شروع سے تیرے ساتھ اس کام میں شریک تھا, کھانا کھاتا رہا, تو نے آخر میں بسم اللہ پڑھا, اب شیطان بھاگ گیا ہے, جو کھایا تھا اس کو بھی کہہ کر دیا ہے. تو ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ ہے, اور یہ اتنی طاقت والی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے شیطان 3 بار جو ہے وہ چیخیں مار کے رویا ہے, 3 بار اسے بڑی تکلیف ہوئی. وہ کون سے 3 موقع ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا, نکل جا, اخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا یہاں سے, تو لعنتی ہے. اب نکالا گیا تو داڑے مار کے رویا شیطان. اور دوسرا کب؟ کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد شہادت فرمائی, اللہ کے نبی کی ولادت مبارکہ ہوئی. اور تیسرا جب اللہ نے اپنے نبی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمائی. شیطان نے کہا میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے, اب جو بھی بسم اللہ پڑھے گا وہ مجھ سے امن میں امان میں آ جائے گا, محفوظ ہو جائے گا, یہ ایک قلعہ ہے. اتنی بڑی چیز ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں اعمال تولے جا رہے ہیں, سابقہ امتوں کے لوگ بھی آئے ہیں, ان کے اعمال بھی ہیں, نیک اعمال وہ بھی تولے جا رہے ہیں. میری امت کے لوگ آئیں گے, ان کے اعمال بھی تولے جا رہے ہیں. لیکن ہے کیا؟ بظاہر دیکھنے میں عمل ایک ہی جیسا, مثلا ایک نماز ادھر ہے, ایک نماز ادھر ہے, ایک روزہ ادھر ہے, ایک روزہ ادھر ہے, لیکن جب تولا جا رہا ہے تو اس روزے کا وزن بہت تھوڑا ہے, اس روزے کا وزن بہت زیادہ ہے. اب یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. عمل ایک جیسے ہیں, لیکن اس امت کے لوگوں کے اعمال کا وزن زیادہ ہے, اس کے مقابلے میں اتنے ہی اعمال ان کی ہیں لیکن وزن کم. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ پوچھیں گے کہ جب اعمال برابر ہیں تو ان کا وزن کیوں کم ہے؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا اس امت کے لوگوں نے اپنے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا, اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے سارے اعمال کو وزنی بنا دیا ہے. تو یہ بہت بڑی شہادت کی چیز ہے, اس کا اہتمام کرے ہر کام کے آغاز میں. باقی مصنون دعائیں بھی ہیں, لیکن وہ دعائیں جب یاد نہیں ہیں تو ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ, یہی ایک دعا جو ہے یہ کافی ہے, یہ دعا پڑھیں ہر کام کے آغاز میں. کلو امرن ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. تو یہ تسمیہ ہے. اب اس کے جو الفاظ ہیں, با بھی بالکل آغاز میں لفظ با ہے. اب یہ 3 فائدے دیتی ہے. بندے کو یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے اللہ میرے ساتھ ہیں, معیت اور مصاحبت کے لیے. نمبر 2, اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے, اللہ مدد کریں گے اس کام میں. اور نمبر 3, اللہ کے نام کی برکت سے شروع کر رہا ہوں, برکت آئے گی. اور جس کو یہ خیال ہو کام کتنا بڑا ہے, مشکل ہے, لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کا تصور ہوگا اللہ میرے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے کائنات کا کوئی کام بھی بڑا نہیں رہتا. اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے, اللہ اس چیز میں اور کام میں برکت ڈالیں گے. یہ 3 فائدے تو صرف لفظ با میں ہیں. اب باقی جو اس کے الفاظ ہیں انشاءاللہ وہ سورہ فاتحہ میں بھی آ رہی ہیں. لفظ اللہ ہے, لفظ رحمان ہے, لفظ رحیم ہے, انشاءاللہ وہاں پہ اس کی تشریح آئے گی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو معمول بنائیں. ہر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لیں, اور نام لیتے ہی فوراً خیال آ جائے گا بسم اللہ پڑھتے ہی کہ یہ کام جائز بھی ہے کہ نہیں. پہلی رکاوٹ تو وہاں ہی ہمارے لیے کھڑی ہو جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.